रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 505 की जीडीबी का सोल्यूशन। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 जून है और इसकी जो एंड डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 9 जून है। 9 जून से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो पहुँच सके। तो आगे जी आपको चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, इसका जो टॉपिक है जीडीबी का, ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यू हैव रीड स्कूमैन अकल्चरेशन थ्योरी, कि आपने जो स्कूमैन की अकल्चरेशन थ्योरी है वो आपने पढ़ी है। आपके जो हैंड आउट्स हैं उसमें ये मौजूद भी है। टॉपिक नंबर 7 है इसका। What are the social, religious, economic, immigration and other factors which compel Pakistani learners to learn foreign languages? کہ وہ کون کون سے سوشل، ریلیجیس، اکنامک اور امیگریشن اور بھی قسم اور دوسرے قسم کے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ پاکستانی لرنرز کو کمپیل کرتی ہیں، فورس کرتی ہیں کہ وہ کسی بھی فارن لینگویج کو سیکھیں۔ تو یہ آپ کا کویشچن ہے، آپ نے کویشچن کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ آگے جی، رائٹ یور آنسر ود لینگویج اینڈ کنٹری نیم۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس لینگویج کا نام بھی لکھنا ہے اور جس ملک میں وہ بولی جاتی ہے اس ملک کا نام بھی لکھنا ہے کہ وہ کون سی فارن لینگویج اور کون سے ملک میں بولی جاتی ہے اور اس کو پاکستانی کیوں سیکھتے ہیں۔ یہ 3 وجوہات آپ نے لکھنی ہے آپ کے آنسر میں، اور آپ کا جو آنسر ہے وہ 150 ورڈ سے ابو نہیں ہونا چاہیے، اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور انسٹرکشن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انسٹرکشن آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ 4th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ نے انسٹرکشن کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لینا ہے کہ کاپی ورک آپ نے نہیں کرنا۔ بس یہ زیادہ اگر آپ میں سے کوئی اگر دیکھنا بھی چاہے تو یہ انسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ابھی ڈائریکٹ سولوشن کی طرف۔ سولوشن ہے آپ کا، میں نے ایک آئیڈیل قسم کا سولوشن آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر آئیڈیا لے کر اس کو آپ اپنے ورڈز میں تھوڑا بہت چینج کر کے لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ پہلے کنسیپٹ کو سمجھیں، پھر اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے، تب آپ کو میکسیمم مارکس ملیں گے۔ اور چلتے ہیں جی کویشچن کی ایک دفعہ میں آپ کویشچن کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کے لیے کویشچن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں کہ یو ہیو ریڈ اسکومین اکلچریشن تھیوری، کہ آپ نے جو اسکومین کی اکلچریشن تھیوری ہے اس کو آپ نے پڑھا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تھیوری کیا ہے۔ کہ واٹ آر دا سوشل، ریلیجیس، اکنامک، امیگریشن اینڈ ادر فیکٹرز وچ کمپیل پاکستانی لرنرز ٹو لرن فارن لینگویجز، کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، سوشل، ریلیجیس، اکنامک، امیگریشن، یہ سارے کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ پاکستانی لرنرز کو کمپیل کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی فارن لینگویج کو سیکھیں۔ یہ آپ کا کویشچن ہے۔ رائٹ یور آنسر ود لینگویج اینڈ کنٹری نیم، کنٹری نیم اور لینگویج کے ساتھ آپ نے اپنا آنسر لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا لکھ لیں کہ یہ تھیوری تھی کیا، اس کے بارے میں بریف کر لیں۔ دا بیسس آف اسکومین اکلچریشن تھیوری از اے سوشل تھیوری، کہ یہ جو اسکومین کی اکلچریشن تھیوری تھی یہ ایک سوشل تھیوری تھی، وچ کنسیڈر سوشل فورسز ایز دا ڈرائیونگ فیکٹرز دیٹ افیکٹ لینگویج لرننگ اینڈ ایکوزیشن پروسیس، کہ یہ جو تھیوری تھی نا یہ کنسیڈر کرتی تھی سوشل، یہ اس چیز پہ زور دیتی تھی کہ جو سوشل فورسز ہوتی ہیں وہ ڈرائیونگ فورسز کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے میں یا ایکوائر کرنے میں۔ تو اس کی جو اکلچریشن تھی یہ کلچر پہ ڈیپینڈ تھی، کہ یہ جو اسکومین تھا اس نے کہا تھا کہ جو لینگویج لرننگ یا لینگویج ایکوزیشن ہے اس پہ یہ جو سوشل فورسز ہوتی ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ سوشل فورسز کی وجہ سے بندہ کسی بھی لینگویج کو سیکھتا ہے۔ اٹ emphasizes that instead of internal mental activities the external factors facilitate learning by providing the target language culture for specific language functions۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے زور دیا کہ اندرونی جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی بجائے جو سوشل فورسز، ایکسٹرنل فورسز جو ہوتی ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ ٹارگٹ لینگویج کو سیکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں بندے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بندہ لینگویج سیکھتا ہے۔ اپنے ذہن میں اس کے نہیں ہوتا، انٹرنل مینٹل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ زبان کو نہیں سیکھتا بلکہ وہ سوشل فیکٹر کی وجہ سے زبان کو سیکھتا ہے۔ آگے نیچے ہے جی، فالوئنگز آر دا فیکٹرز دیٹ کمپیل پاکستانی اسٹوڈنٹ ٹو لرن اے فارن لینگویج، کہ یہ نیچے دیے گئے فالوئنگ یہ وہ مختلف فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ایک پاکستانی ہے وہ فارن لینگویج کو سیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ نے کنٹری نیم کے ساتھ لینگویج بھی لکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جاپان میں بولی جاتی ہے، یہ ہے جی، ایز وی آل نو جاپان از اے ویل ڈیولپڈ کنٹری، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جاپان ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ دیئر فار پاکستانی اسٹوڈنٹس
لرن جاپانیز لینگویج فار سم سوشل بینیفٹس لائک جابز بزنس اینڈ ادر بینیفٹس، کہ جیسے کہ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس لیے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاپانی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. کس کے لیے؟ کیونکہ ان میں ان کے کافی سارے سوشل بینیفٹس ہوتے ہیں، ان کو جابز مل سکتی ہیں، بزنس وہ کر سکتے ہیں، ادھر جا کے وہ رہ سکتے ہیں، تو امیگریشن بینیفٹ بھی ان کو مل سکتا ہے. تو اس طرح یہ پہلی لینگویج ہے جاپانیز. آگے ہے جی انگلش. انگلش جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اے کی اور برٹش کی لینگویج ہے، اور ایز انگلش از دا لینگویج آف ٹیکنالوجی اینڈ یوزڈ ان آلموسٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ مینی اکانومک سوشل اینڈ امیگریشن بینیفٹس آر اویلیبل ان دس لینگویج. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگلش جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی لینگویج ہے اور تقریباً پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے اکنامک سوشل اور امیگریشن بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس ان تمام بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے اس لینگویج کو سیکھتے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹ لرن دس لینگویج ٹو گیٹ آل بینیفٹس اٹیچ ود اٹ. تو اس کے ساتھ جتنے بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگلش کو سیکھتے ہیں. تو یہ دوسری لینگویج ہوگی. تیسری ہے جی چائنیز. چائنیز کیا ہے جی؟ چائنا از اے ایمرجنگ سپر پاور. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ ایمرجنگ سپر پاور ہے آنے والے وقتوں میں. دیئر فار دا امپورٹنس آف چائنیز لینگویج از انکریز. اس لیے جو چائنیز لینگویج کی امپورٹنس ہے وہ بڑھ گئی ہے. پاکستانی اسٹوڈنٹس لرن دا لینگویج فار دا سوشل اکانومک اینڈ امیگریشن بینیفٹس کو. تو پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو یہ سارے اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے چائنیز لینگویج کو سیکھتے ہیں. تو بیسیکلی فارن لینگویج کو پاکستانی کیوں سیکھے گا؟ اس کو یا تو بینیفٹ ہو، یا اس نے ادھر جا کے رہنا ہوگا اور اس نے اپنے اس معاشرے کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہوگا، اس معاشرے میں رہنا ہوگا تو اس کو زبان کی ضرورت ہوگی، یا تو پھر اس نے جا کے بزنس کرنا ہوگا، یا پھر اس کو جا کے جاب کرنی ہوگی، یا اس کے کچھ ریلیجیس ایموشنز بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں. تو ان 3-4 وجوہات کی بنا پر کوئی بھی لینگویج ہے وہ پاکستانی جا کے سیکھتے ہیں فارن لینگویج. تو آپ نے یہی بتانا ہے. اس میں آپ اور بھی لینگویج لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ انہی لینگویج کا ذکر کریں، آپ کورین، رشین ان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے 3-4 لینگویج کا ذکر کرنا ہے کنٹری نیم کے ساتھ. لاسٹ پہ میں نے لکھا ہے جی عربک. عربک جیسے کہ سعودی عرب کی زبان ہے اور تمام عربی ممالک کی زبان ہے. عربک از دا لینگویج آف سعودی عربیہ اینڈ آلسو سم آف ادر عربین کنٹریز. کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو عربی ہے نا وہ سعودی عرب کی لینگویج ہے، اور دوسرے بھی کچھ عربین کنٹریز ہیں ان میں سعودی عربیہ میں اور باقی عربین کنٹریز میں عربک بولی جاتی ہے. پاکستانی اسٹوڈنٹ لرن دس لینگویج فار ریلیجیس بینیفٹس ایز موسٹ آف دا ہولی پلیسز آف مسلمز آر اویلیبل ان دیز کنٹریز. کہ وہ اس نے کہا تھا نا ریلیجیس فیکٹرز بھی آپ نے لکھنے ہیں، تو یہ وہ ریلیجیس فیکٹر، اس لیے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ ہم عربی کو کیوں سیکھتے ہیں. ہم عربی کو عربین جو کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ امیر بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمارا اکنامک اور سوشل بینیفٹس بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریلیجیس بینیفٹ ہے کیونکہ ہمیں ایک مذہبی عقیدت ہے عربک کے ساتھ، کیونکہ جو قرآن پاک کی زبان ہے وہ بھی عربی ہے، اور جتنی بھی ہماری مسلمانوں کی جو مقدس مقامات ہیں وہ عربین کنٹری میں ہیں، تو اس لیے ہم عربی کو سیکھتے ہیں. یہ ہمارا ریلیجیس ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. ایز وی نو دیز آلسو ویری رچ کنٹریز دیئر فار دس لینگویج آلسو کنٹین سم اکانومکس اینڈ سوشل بینیفٹس. تو اس کے یہ مختلف وجوہات تھی جس کی بنا پہ ہم عربک کو سیکھتے ہیں. اور اس طرح آپ کی جو جی ڈی پی کمپلیٹ ہوتی ہے یہ آپ نے کم از کم 150 ورڈ سے آپ نے ایکسیڈ نہیں کرنا. یہ میں نے تو تھوڑا ایکسیڈ کیا ہے، لیکن کوشش کریں آپ سوال کو نہ لکھیں، صرف جواب اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے ورڈ لمٹ بڑھ جائے گی. 150 سے اوپر آپ نے کوشش کرنا نہیں جانا، اور آپ چاہیں تو ان لینگویجز کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.